بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوا۔ ہجرت سے پہلے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی دعوت دیتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب زیادہ تر عرب کے مشرکین سے تھا، چونکہ مدت ہوئی کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گئے تھے، اسی لیے وہاں کے لوگ دین سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تحریک لے کر اٹھے تو اسلام کی یہ آواز مکے کے لوگوں کے لیے کچھ عجیب سی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ اس نئی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو اور اپنی روزمرہ زندگی کی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اس نئی تحریک کے ماننے والوں پر خوب ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ جب مسلمانوں کے برداشت کی حد گزرنے لگی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے، جو بعد میں وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے مسلمانوں میں مل گئے اور اس طرح مدینہ دارالسلام بنا۔ مکے میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار قریش سے تھا۔ اب مدینے میں یہودیوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا۔ یہودی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، توحید، رسالت، آخرت اور ملائکہ کے ماننے والے تھے، جو کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، اور یہی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 19 صدیاں گزر گئی تھی، خود توریت کو انہوں نے بدل کر انسانی کلام اس کے اندر ملا جلا دیا تھا اور اللہ کے کلام کو اپنی من مانی تفسیروں سے، جو ان کی روزمرہ زندگی کے مفاد کے لیے تھی، کچل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اعتقادی اور اخلاقی عادات اس قدر بگڑ چکی تھی اور انہیں اپنی ان بگڑی ہوئی عادتوں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی اصلاح کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دنیا پرستی کی زندگی میں کوئی حل ہو اور ان کو نصیحت کرے۔ ان کا دین اللہ کی فراموشی اور دنیا پرستی بن کر رہ گیا تھا۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان یہودیوں کو بھی اصل دین کی طرف دعوت دے۔ اس سورہ کے شروع کے 15-16 رکوع اسی دعوت میں شامل ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور آس پاس کے مختلف قبائل بھی اسلام قبول کرنے لگے اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ تو انصار کی مدد سے، جو مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد پڑی، تب اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت اور قانون اور سیاست کے متعلق بھی ہدایت دینی شروع کی، اور اس سورہ کے آخری 30 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت کے متعلق ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ اسلام کے ستونوں پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔